مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 94۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ازرق میں گزرے۔ آپ نے فرمایا کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، وہ بآواز بلند تلبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی سے اتر رہے ہیں۔ پھر آپ وادی حرشہ سے گزرے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی حرشہ ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ میں یونس کی طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف۔ وہ ایک سرخ رنگ کی فربہ اونٹنی پر سوار ہیں جس کی لگام کھجور کی چھال کی ہے۔ انہوں نے ایک اونی جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء حیات بھی ہیں اور وہ حج کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 268۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، اس وقت وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء قبروں میں حیات ہیں اور وہ قبر میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 96 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں پایا، یعنی شب معراج۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بال قبیلہ شنوع کے لوگوں کی طرح گھنگریالے ہیں، اور اس وقت عیسیٰ بن مریم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی ان سے بہت مشابہ ہیں، اور اس وقت ابراہیم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور تمہارے نبی ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ پھر نماز کا وقت آیا اور میں نے ان سب نبیوں کی امامت کی۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ شہید بھی زندہ ہیں، اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں، اور اللہ کے نبی کی حیات شہیدوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں صوفیہ کی پہلی منزل مکاشفات اور مشاہدات سے شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ بیداری میں فرشتوں کا اور انبیاء کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، مختلف قسم کے خوف تم پر آئیں گے، بسا اوقات قحط سالی، بھوک کے معاملات آئیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مالوں کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے، بھوک سے رمضان کے روزے مراد ہیں، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا مراد ہے، جانوں کی کمی سے بیماریوں کے ذریعے موتیں ہونا ہے، اور پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ یعنی ان تمام معاملات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصانات یہ آئیں گے، اور انسان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہے، اور جب ایسے معاملات آئیں تو وہ صبر کرے۔ ایسے صابرین کے لیے بشارت ہے۔
ترمذی شریف صفحہ نمبر 158، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب بھی کانٹا چبھنے کی یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ پیچھے یہ حکم تھا وبشر الصابرین، ارے محبوب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے